چاند کی 19-20 تاریخ تھی۔ چاند نکلتے ہی میں آگے جانے کے لیے تیار تھا۔ میں 2 دن پہلے وہاں پہنچا تھا۔ بہادر کیمپ میں ایک کمانڈنگ آفیسر سے میری تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔ ایک رات بہادر کیمپ میں گزاری، اگلا سارا دن اس بٹالین کا انٹیلیجنس آفیسر مجھے وہاں بارڈر پر تعینات اپنی اور دشمن کی پوسٹوں کی جگہ کے بارے میں تفصیل سے بتاتا رہا تھا۔ نقشے پر بھی اس نے مجھے باریکی سے سمجھا دیا تھا۔ اس سے اگلے دن وہ مجھے لے کر قیدا گلی پہنچا جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنا تھی۔ قیدا گلی کا علاقہ بھی اسی بٹالین کی حدود میں آتا تھا۔ بہادر کیمپ سے قریباً 6-7 کلومیٹر دور تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر سرحد پار کرنے کے لیے ضروری کارروائیاں کرنے لگا۔ اپنے ساتھ میں صرف ایک پستول لے کے جا رہا تھا۔ گلاک 19 ایک اعلیٰ قسم کا پستول ہے، وزن میں ہلکا، جسامت میں مختصر اور کارکردگی میں بہت عمدہ۔ دنیا بھر میں پائے جانے والے پستولوں میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ڈریگنو رائفل مجھے وہیں سے ملنی تھی۔ اس بٹالین کا انٹیلیجنس آفیسر میرے ساتھ بارودی سنگی قطع تک چل کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس پوسٹ کا کمانڈر میجر مزمل بھی تھا۔ اس جگہ سے گزرنے کے راستے کی نشاندہی کر کے انہوں نے الوداعی معانقہ کیا۔ ذیشان، اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے اور خیریت سے لوٹو۔ دعائیہ انداز میں میرا کندھا تھپتھپا کر انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود وہیں کھڑے ہو کر میری حرکت کی نگرانی کرنے لگے۔ بارودی سرنگی قطع کو عبور کرتے ہی میں نے پیچھے دیکھ کر ہاتھ لہرایا۔ وہ ہیولوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ مجھ پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں سے شب دید اینک لگائی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ کے جواب میں انہوں نے بھی جواباً ہاتھ لہرا دیے۔ میں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ فروری کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو تھا، لیکن اس علاقے میں سردی عروج پر تھی۔ برف نے سارے پہاڑوں کو سفیدی کی چادر اوڑھا دی تھی۔ میں مکمل تیاری کے ساتھ آگے روانہ ہوا تھا، مگر میرے پاس موجود سامان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو پاک آرمی میں استعمال کی جاتی ہو۔ بوٹ، دستانے، جرابیں، گرم ٹوپی سے لے کر میرے پہننے والے کپڑوں تک تمام کی تمام وہ اشیاء تھیں جو خصوصاً اس علاقے کے مقامی لوگ استعمال کرتے تھے۔ انڈین کرنسی کے چند ہزار روپے بھی میرے پاس موجود تھے۔ ضرورت پڑنے پر میں مزید رقم وہاں پر موجود ایک مخصوص شخص سے لے سکتا تھا۔ کرن مہتا کے نام سے میرے پاس شناختی کاغذات بھی موجود تھے، جو کہ امبالے کے ایک مضافاتی گاؤں کا رہائشی تھا۔ پیدل چلتے ہوئے سردی کا احساس نہیں ہوتا۔ مجھے بھی مسلسل چلتے ہوئے پسینہ آ گیا تھا۔ رات کے وقت اترائی کا سفر پر مشقت تو نہیں، لیکن مشکل بہت ہوتا ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے انسان نیچے لڑک سکتا ہے، اور نیچے لڑکنے کا مطلب موت ہی ہے، کیونکہ اتنی بلندی سے گر کر بچ جانے والا جن بھوت تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں۔ ٹارچ جلانے کا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا تھا، لے دے کے 20ویں کی چاند کی مدھم روشنی میری معاون اور مددگار تھی۔ مجھے اس پہاڑ سے نیچے آتے گھنٹہ پون گھنٹہ لگ گیا، کیونکہ میں سیدھا نیچے اترنے کے بجائے ترچھا چلتا چلا گیا تھا۔ سیدھا اترنے میں پھسلنے کا خطرہ زیادہ تھا۔ جنوری فروری میں برف جم کر بہت سخت ہو چکی ہوتی ہے اور برفانی تودوں کے گرنے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اکتوبر نومبر میں چونکہ برف تازہ تازہ پڑی ہوتی ہے، اس لیے برفانی تودے زیادہ گرتے ہیں۔ نالے میں اترتے ہی میں خطرناک علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ سامنے والی پہاڑی پر انڈیا کا بٹالین ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ گو وہ کافی اونچائی پر تھا، لیکن اس کے سامنے نیچے کی طرف سے اس کی فارورڈ آبزرونگ پوسٹ بھی موجود تھی، جو نالے سے قریباً 50-60 گز ہی بلند ہوگی۔ ایسی پوسٹوں پر ڈیوٹی پر موجود سنتری حد سے زیادہ چوکنا ہوتے ہیں۔ خاص کر ہندو تو اس معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ ڈر کی وجہ سے وہ پوری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں، اور پھر شب دید اینکوں کی موجودگی میں کسی بھی شخص کو دیکھ لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس زمن میں تھرمل امیجنگ سائٹ بہت کارآمد ہے، جو حرارت کے اصول پر کام کرتی ہے۔ یہ نہ صرف اندھیرے میں دیکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، بلکہ دوربین کی طرح اس سے لمبے فاصلے تک بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر خطرہ مجھے پوسٹ پر موجود کتوں سے تھا۔ ان علاقوں میں ہر پوسٹ پر کتے موجود ہوتے ہیں۔ خال ہی کوئی پوسٹ کتوں سے تہیے دامن ہوتی ہے، اور یہ کتے رکھوالی کا بہت عمدہ، اعلیٰ، سستا اور کارآمد ذریعہ ہیں۔ ساری رات نہیں سوتے، اور پوسٹ کی حدود میں کسی بھی جنگلی جانور کی آمد پر یا کسی غیر متعلقہ آدمی کی آمد پر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، اور کتوں کے بھونکنے پر سنتری فلفور شب دید اینک کی مدد سے علاقے کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں۔ یہ کتے بعض اوقات کافی دور کی حرکت بھی دیکھ لیتے ہیں اور بھونکتے ہوئے اسی سمت دوڑ بھی پڑتے ہیں۔ انسان کتنا ہی چاق و چوبند اور ہوشیار کیوں نہ ہو، مسلسل ایک ہی کام کر کے سست پڑ ہی جاتا ہے، اور کتوں کا تسلسل سے بھونکنا اسے ہوشیار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔
انہی کتوں کے خوف سے میں فارورڈ آبزرونگ پوسٹ سے مخالف جانب بالکل نالے کی جڑ میں جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا گزرنے لگا۔ دن کو اپنی پوسٹ سے میں اس علاقے کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ اس فارورڈ پوسٹ سے کلومیٹر بھر آگے مجھے چند گھر بھی نظر آئے تھے۔ وہ سول لوگ تھے اور اس علاقے میں زیادہ تر مسلمان ہی آباد تھے، لیکن ان میں جاسوسوں کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ کئی بار پاک آرمی مقامی لوگوں کی صورت دھارے انڈین جاسوسوں کو گرفتار کر بھی چکی تھی۔ ان میں کچھ تو انڈین آرمی کے تربیت یافتہ جاسوس تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو روپے پیسے کی لالچ میں آ کر اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے تھے۔ انہی میں جاسوسوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو دونوں جانب کی آرمی سے ملے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ پاک آرمی کی کارروائیوں اور حرکت کی خبریں انڈین آرمی تک پہنچا دیتے ہیں اور انڈین آرمی کی باتیں پاک آرمی تک لے آتے ہیں۔ کچھ مقامی اور بے بس لوگوں کو بھی انڈین آرمی بلیک میل کر کے اپنا جاسوس بنا لیتی ہے، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں جان، مال اور عزت و آبرو کے نقصان کی دھمکی بھی دی جاتی ہے۔ مختصراً یہ کہ وہاں کسی مقامی آدمی پر اعتبار کرنا نہایت مشکل ہے۔ سرحد عبور کرنے کے بعد بھی یہ مسئلہ جوں کا توں ہی باقی رہتا ہے۔ کسی بھی شخص پر اعتبار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بارے سرحد عبور کرنے والے کسی بھی جاسوس اور میری طرح کسی ہدف کی تلاش میں آئے ہوئے شخص کو پہلے ہی سے مطلع کر دیا جائے کہ فلاں شخص سے رابطہ کر کے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی پر بھی اعتبار کرنے کی صورت میں پکڑے جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ مجھے بھی چند مخصوص نام اور ان سے ملنے کے لیے شناختی الفاظ وغیرہ بتا دیے گئے تھے۔ جس آدمی سے میں نے ڈریگنو رائفل لینا تھی وہ ہندو کا نام اور شناخت دھارے ایک مسلم تھا۔ اس کا نام آدیت ورما تھا۔ اس نے شادی بھی ایک ہندو لڑکی سے کی ہوئی تھی۔ نامعلوم وہ کب سے وہاں موجود تھا۔ پاکستان سے جانے والے خاص الخاص افراد ہی کو اس کے بارے بتایا جاتا۔ میرے مقصد کو مد نظر رکھ کر مجھے بھی اسی سے ملنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میں نالے میں آگے بڑھتا رہا۔ نالے میں برف موجود نہیں تھی، البتہ درمیان میں صاف شفاف پانی ضرور بہہ رہا تھا۔ پانی کی سطح تو چند انچ سے زیادہ بلند نہیں تھی، البتہ چوڑائی میں نالا 7-8 گز سے زیادہ وسیع تھا، اور اس میں بکھرے ہوئے پتوں پر پاؤں رکھ کر بغیر جوتے بھگوئے نالے کو عبور کرنا نہایت آسان تھا۔ نالے میں موجود گھر نسبتاً بلند جگہ پر واقع تھے۔ تمام گھر نالے میں قدرے دائیں جانب واقع تھے، جبکہ انڈین پوسٹیں بائیں جانب واقع تھیں۔ میں ان گھروں سے 200 گز پہلے ہی وہ نالا احتیاط سے عبور کرنے لگا، کیونکہ نالے کے دائیں کنارے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ایسا کرنے کی صورت میں مجھے ان گھروں کے درمیان سے گزرنا پڑتا، اور اس آبادی میں کتوں کی موجودگی یقینی تھی۔ ایک اجنبی پر وہ جس غضبناک انداز میں بھونکتے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے عقل بینا کی ضرورت نہیں۔ نالے کا پانی پتھروں سے ٹکراتے اور ہلکے پھلکے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے دھیمی دھیمی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ایسی سرگوشیاں گرمیوں کے موسم میں تو بہت بھلی لگتی ہیں، لیکن سردیوں میں یہ خوبصورت شور کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ پتھر پانی میں مسلسل پڑے ہوئے چکنے ہو گئے تھے۔ ان پر پاؤں جما کر نالا عبور کرنا تھوڑا دشوار گزار لگا، کیونکہ پھسلنے کی صورت میں کپڑے گیلے ہونے کا اندیشہ تھا، اور اس علاقے میں موسم بھی کسی کمینے دشمن سے کم نہیں تھا۔ سردی کسی کی جان لیتے وقت مذہب، ارادہ اور مقصد نہیں پوچھتی، بس جو اس کی لپیٹ میں آ جائے اس کا کام نبٹا دیتی ہے۔ نالا خیریت سے پار کر کے میں نالے کے بائیں کنارے چلنے لگا۔ مجھے سب سے بڑی سہولت وہاں بکھری ہوئی جھاڑیاں دے رہی تھیں۔ ان کی آڑ لے کر چلتے ہوئے میں دشمن کی نظروں سے اوجھل تھا۔ آگے جا کر وہ نالا بائیں جانب مڑ رہا تھا۔ اسی جانب 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر اوڑی شہر تھا۔ میری منزل امبالہ کا شہر تھا۔ کشمیر کی سرحد کے ساتھ جلندھر واقع تھا اور اس کے بعد امبالہ آتا تھا۔ وہاں تک مجھے اپنی کوشش سے پہنچنا تھا۔ جلندھر اور امبالہ کے بارے اچھی خاصی معلومات یونٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ اور پھر استاد نصیر الدین کی وساطت سے مجھے مل چکی تھی، لیکن زبانی کلامی سننے اور عملی طور پر وہاں پہنچنے میں بڑا فرق ہے۔ نالا مڑ کر 200-300 گز آگے مگر بلندی پر انڈیا کی ایک اور پوسٹ تھی جو اسی موڑ کی حفاظت پر مامور تھی۔ میں اس پوسٹ کے نیچے سے ہو کر گزرا۔ وہاں بنی ہوئی پگڈنڈی اس بات کا مظہر تھی کہ وہ راستہ مسلسل استعمال میں رہتا تھا۔ ایسے راستے پر چلنا اس لحاظ سے مفید رہتا ہے کہ بارودی سرنگ وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا۔ میں بھی اسی راستے پر ہو لیا۔ وہاں کافی جھاڑیاں پھیلی تھی۔ اس پوسٹ کی حدود سے میں تھوڑا ہی آگے بڑھا ہوں گا کہ اچانک میرے کانوں میں کسی کے بولنے کی آواز پڑی۔ میں نے فوراً قریبی جھاڑی کی آڑ لی اور اس کے ساتھ ہی نیفے میں اڑسا ہوا پسٹل میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے دکھاؤ محدود ہو گیا تھا۔ اگر میرے کانوں میں باتوں کی آواز نہ پڑتی تو یقیناً میرا ان بولنے والوں سے آمنا سامنا ہو گیا ہوتا۔
منٹ بھر کے بعد ہی آواز واضح ہو گئی، موہن تھوڑا آہستہ چلو یار، تاکہ پوسٹ تک پہنچتے ہوئے ہماری ڈیوٹی کا وقت پورا ہو جائے۔ 2-3 منٹ آرام کر لیتے ہیں، ایک دوسری آواز سنائی دی۔ سجید کو تو ہر وقت آرام کی پڑی ہوتی ہے، یہ آواز پہلی دونوں آوازوں سے مختلف تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، آہستہ چلنے سے بہتر ہے چند منٹ بیٹھ کر آرام کر لیا جائے۔ وہ یقیناً سجید تھا جو اپنے کہے کا دفاع کر رہا تھا۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ میرے سامنے پہنچ گئے تھے۔ میں ان کی تعداد گننے لگا، 5 افراد تھے۔ پانچوں نے اپنے کندھوں سے ہتھیار لٹکائے ہوئے تھے، ایک نے اپنی پیٹھ پر بڑا وائرلیس سیٹ بھی باندھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ ایک پیٹرولنگ پارٹی تھی۔ کشمیر کی سرحد کو دونوں ممالک پوسٹیں بنا کر محفوظ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بڑے بڑے نالے اور پہاڑی علاقوں کو زمینی سرحد کی طرح مورچے وغیرہ بنا کر اور کانٹے دار تار لگا کر اپنے قبضے میں کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ پھر سردیوں میں تو یوں بھی برف اتنی شدید ہوتی ہے کہ کئی فٹ تک علاقے کو ڈھک دیتی ہے، اور کانٹے دار تار وغیرہ برف کے اندر دب کر اپنی افادیت کھو دیتی ہے۔ وہ گپ شپ کرتے میرے سامنے سے گزرتے چلے گئے، لیکن وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ اچانک ایک جھاڑی سے لومڑ نکل کر بھاگا۔ جھاڑیوں کی حرکت دیکھ کر ایک آدمی چیخا، یہاں کوئی ہے، کوئی جانور ہوگا گنیش۔ کسی نے بے پرواہ انداز میں اسے تسلی دی۔ 1 منٹ دیکھ تو لوں۔ گنیش پیچھے مڑا، اس کا رخ اس جھاڑی کی طرف تھا کہ جس کی میں نے آڑ لی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے وہ بدبخت لومڑ بھی اسی جانب کو دوڑا تھا۔ میں نے غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹنا چاہا، مگر دیر ہو گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی 2-3 جھاڑیاں چھوڑ کر چھپنا چاہیے تھا، لیکن جلدی میں جس جگہ چھپا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ میرے خیال میں تو وہ یوں بھی آگے بڑھ رہے تھے، اس لیے مزید راستے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس میں میرا قصور بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کوئی لومڑ آخری وقت پر ایسی حرکت کر گزرے گا۔ میں ابھی وہاں سے غائب ہونے کا کوئی طریقہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم گنیش جھاڑی کی اوٹ سے نمودار ہوا۔ چاند کی مدھم روشنی سے بڑھ کر گنیش کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی طاقتور ٹارچ نے میرا بھانڈا پھوڑا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کے منہ سے خوف اور غصے کی ملی جلی آواز برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کاندھے سے لٹکی کلاشنکوف اتارنے کی کوشش کی۔ اسے اس کوشش میں کامیاب ہونے دینا اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے بغیر دیر کیے ٹریگر دبا دیا۔ میرے پاس سائلنسر موجود تھا، مگر اتنا وقت نہیں تھا کہ میں سائلنسر پستول کی نال پر فٹ کر پاتا۔ ماحول دھماکے کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ 2-3 گز کے فاصلے سے چلائی ہوئی گولی کا خطا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گو روشن ٹارچ کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ واضح دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کا ہیولا واضح تھا، اور گولی چلانے کے لیے اتنا دکھاؤ کافی ہوتا ہے۔ سر میں لگنے والی گولیوں نے اسے چیخنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے مسلسل 2 مرتبہ ٹریگر دبایا تھا۔ اس کے گرتے ہی میں نے قدم بڑھا کر اس کی کلاشنکوف اٹھا لی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کا رخ قدرتی طور پر اس کی طرف ہو گیا۔ اس نے بینڈوریل پہنا ہوا تھا، جس کے سامنے مجھے 2 ہینڈ گرنیڈ لٹکتے نظر آئے۔ میں نے لگے ہاتھوں وہ گرنیڈ بھی اس کے بینڈوریل سے نکال کر اپنی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ یہ کرتے ہی میں جھکے پیچھے بھاگا۔ گنیش، گولیاں تم نے چلائی ہیں؟ سراسیمہ لہجے میں پوچھا گیا۔ گنیش غریب جواب دینے کی حالت میں ہوتا تو بتاتا نا۔ گنیش، تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس مرتبہ ایک اور خوفزدہ آواز ابھری۔ میں اس دوران جھکے وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ گنیش کو گولی لگ چکی ہے، کسی نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کلاشنکوف کا فائر کھول دیا تھا۔ فضا مسلسل فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ میں بغیر کسی تاخیر کے زمین پر لیٹ گیا اور اسی حالت میں ان سے دور ہٹنے لگا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر میری طرف سے فائر کا جواب نہ دیا گیا تو وہ میرا تعاقب کر سکتے تھے۔ میں نے رک کر کلاشنکوف کا کاکنگ ہینڈل کھینچ کر چھوڑا۔ ایجیکشن سلاٹ کے راستے گولی اڑ کر دور جا گری تھی۔ یقیناً رائفل پہلے سے لوڈ تھی، اور میرے کاکنگ ہینڈل کھینچنے کی وجہ سے پہلے سے لوڈ شدہ گولی باہر نکل گئی تھی۔ لیکن وہ وقت ایسی باتوں پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے سیفٹی لیور کو سنگل راؤنڈ فائر کرنے کی حالت پر لگایا اور 2-3 فائر داغ دیے۔ اس کے ساتھ ہی میں زوردار آواز میں بولا، عبداللہ، فائر مت کرو، انہیں زندہ پکڑنا ہے۔ اسامہ، تم وقاص کے ساتھ دائیں طرف سے جاؤ، حمزہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور ہارون تم ابو ہریرہ اور خالد کے ساتھ بائیں طرف سے آگے بڑھو۔ اتنا کہہ کر میں نے بھاری آواز بنا کر کہا، جی کمانڈر، اور خود پیچھے مڑ کر جھکے انداز میں بھاگنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں کسی کا گھبرائی ہوئی آواز میں بھاگو کہنا پڑ چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے انہوں نے چند گولیاں فائر کی تھی، مگر وہ ان کی اضطراری حرکت تھی۔ تمام گولیاں بغیر نشانہ سادے اور کسی ہدف کو طاق کے بغیر چلائی گئی تھیں۔ ہندو اتنا بہادر نہیں ہے کہ رک کر مجاہدین کا مقابلہ کر سکتا۔ میں نے بھی جلدی میں ہونے کے باوجود ایسے نام لیے تھے
جن سے عموماً مجاہدین ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں، اور یہ سب سنتے ہی انہوں نے تحقیق کرنے یا کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن ان 4 بندوں کے بھاگنے سے خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ میں انڈیا کی حدود میں داخل ہو چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر فرضی مجاہدین کی تلاش کا کام شروع کر دینا ہے۔ خیر، وہ بات کی بات ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی۔ فی الحال وہاں سے غائب ہونا ضروری تھا۔ میں تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر سر پٹ دوڑنے لگا۔ اس علاقے میں موجود نالے بتدریج گہرائی میں اترتے جاتے ہیں۔ ہلکی ہلکی ڈھلان میں مجھے بھاگنے میں اگر کوئی دقت تھی تو بکھرے ہوئے پتھروں کی وجہ سے تھی۔ بھاگتے ہوئے ہندوؤں کے اکا دکا فائر کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اچانک پورا علاقہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ میں فوراً زمین پر لیٹ کر ساکن ہو گیا۔ نالے پر تعینات پوسٹ سے کسی نے مارٹر گن سے روشنی کا گولہ فائر کیا تھا۔ مارٹر کا روشنی کا گولہ کافی بلندی پر جا کر پھٹتا ہے۔ روشنی کے گولے کے ساتھ چھوٹا سا چھتری نما کپڑا لگا ہوتا ہے، اس لیے نیچے گرتے وقت گولہ دھیمی رفتار میں نیچے آتا ہے اور اس دوران اس کی روشنی سے کافی دور تک علاقے کی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے۔ گولے کی روشنی ختم ہوتے ہی میں ایک بار پھر بھاگ پڑا۔ اس دوران ایک اور گولہ فائر ہوا۔ اس وقت تک میں جھاڑیوں کے ایک گھنے جھنڈ میں داخل ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ میں نے رکنے کی کوشش نہیں کی اور آگے بڑھتا گیا۔ وہ نالا آگے جا کر 3 شاخوں میں بٹ گیا تھا۔ میں نے بغیر کسی منطقی سوچ کے ایک نالے کا چناؤ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ روشنی کے گولے مسلسل فائر ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان جھاڑیوں کے جھنڈ پر تواتر سے گولیاں برسائی جانے لگیں۔ وکرس گن سے فائر کیا جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں اچھی طرح پہچانتا تھا، اور پھر وہاں 2 انچ مارٹر کے گولے بھی فائر کیے جانے لگے۔ جن جھاڑیوں سے میں گزر رہا تھا وہ البتہ 2 انچ مارٹر گن کی زد سے باہر تھی، کیونکہ میری معلومات کے مطابق انڈین آرمی کے پاس موجود 2 انچ قطر کی مارٹر کا زیادہ سے زیادہ رینج بمشکل 100 میٹر تھا۔ اس کے ساتھ ان کے پاس 60 mm مارٹرز بھی موجود ہیں جن کا رینج 1250 میٹر ہے۔ ان دونوں مارٹرز کے مارک کے علاقے سے تو میں نکل آیا تھا، لیکن 81 mm مارٹر کا جس کی رینج 5 کلومیٹر تھی اس کی رینج میں اب بھی آ رہا تھا۔ لیکن اتنی عقل تو بہرحال ان میں بھی موجود تھی کہ 81 mm مارٹر کے گولے وہ اپنے علاقے میں فائر نہیں کر سکتے تھے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے خود ان کی کوئی اپنی پوسٹ بھی فائر کی زد میں آ سکتی تھی۔ سامعین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ یہاں میں نے انڈین مارٹروں کی رینج وغیرہ لکھی ہے۔ پاکستان آرمی کے پاس موجود انہی ناموں کی مارٹروں کی رینج بالکل مختلف ہے۔ میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ چھوٹی مارٹروں سے اپنی پوسٹ کے قریب موجود جھاڑیوں ہی میں مارٹر اور وکرس کا فائر کرتے رہے۔ دور نزدیک کے علاقے میں بھی روشنی کے گولے فائر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یقیناً وائرلیس سیٹ سے وہ اپنی دوسری پوسٹوں تک یہ خبر پہنچا چکے تھے، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اپنی ایک پوسٹ سے فائر ہوتا دیکھ کر دوسروں نے حفظ ما تقدم کے طور پر روشنی کے گولے فائر کرنا شروع کر دیے ہوں۔ بہرحال کچھ بھی تھا، یہ بات یقینی تھی کہ میں بری طرح پھنس چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی شک سے مبرا تھی کہ میں اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں جھاڑیوں کے جنگل سے باہر آ چکا تھا۔ اب دوڑنے کے بجائے میں نے تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا۔ میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پھیپھڑے منہ کے راستے باہر آ گریں گے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میری یہ حالت ہو رہی تھی۔ میں نے لمحہ بھر ٹھہر کر اپنا سانس قابو میں کیا اور پھر چل پڑا۔ وقفے وقفے سے فائرنگ کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ جلد ہی انہوں نے علاقے کی تلاشی کے لیے اپنی پارٹیاں نکال دینا تھی۔ اس وقت تک میں اس علاقے سے جتنا دور نکل جاتا اتنا بہتر تھا۔ اچانک مجھ سے چند 100 گز آگے روشنی کا گولہ فائر ہوا۔ بغیر کسی شبے وہ 81 mm مارٹر کا گولہ تھا، کیونکہ یہ اس سے پہلے فائر ہونے والے گولوں سے حجم میں بڑا تھا اور اس کی روشنی بھی زیادہ تھی۔ میں فوراً نیچے لیٹ کر ساکن ہو گیا۔ اس کی روشنی میں دور دور تک کسی بھی چیز کی حرکت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نیچے لیٹ کر میں بھی اس گولے کی روشنی سے مستفید ہونے لگا۔ حد نگاہ تک نظر آنے والے علاقے کا میں نے اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ دوسرے گولے کے فائر ہونے سے پہلے میں اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ آگے وہ نالا مزید 2 حصوں میں منقسم ہو گیا۔ جس سمت پوسٹ موجود تھی میں نے اسی سمت سفر جاری رکھا۔ دوسرے نالے میں لازماً آگے جا کر دوسری پوسٹ موجود ہونا تھی، اور نامعلوم وہاں سے اس کا فاصلہ کتنا تھا، جبکہ اس پوسٹ کے علاقے کو عبور کرنے کے بعد آگے چند کلومیٹر تک میں دوسری پوسٹ کے درد سر سے بچ سکتا تھا۔ پوسٹ چونکہ 200-300 گز دور ڈھلان پر واقع تھی، اس لیے میں پتھروں کی آڑ لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ پوسٹ اور میرے درمیان کسی بھی چٹان آنے کی صورت میں وہ فاصلہ بھاگ کر طے کرتا، اور اس کے برعکس ہونے کی صورت میں زمین پر لیٹ کر رینگنے لگتا۔ اچانک کلاشنکوف گرجی، گولیوں کی بوچھاڑ اسی سمت آئی تھی جہاں میں موجود تھا۔ بلا شک و شبہ
شب دید آلات میں میری حرکت نظر آ گئی تھی۔ اب اس سمت سفر جاری رکھنا بے وقوفی تھی۔ میں فوراً 25-30 گز دور نالا موڑ کی طرف بڑھا، لیکن زمین سے اٹھنے کی غلطی میں نے نہیں کی تھی۔ چند قدم دور پتھر کی ایک بہت بڑی چٹان موجود تھی، اس کی آڑ لے کر میں اس نالے میں گھس سکتا تھا، جس میں داخل ہونا میں نے پہلے نامناسب سمجھا۔ چٹان کی آڑ میسر آتے ہی میں سر پٹ بھاگا۔ اس وقت روشنی کا گولہ فائر ہوا، لیکن روشنی پھیلتے تک میں دوسرے نالے میں مڑ کر اوجھل ہو چکا تھا۔ اب میں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ موڑ کے سرے کی طرف مجھے مسلسل فائر کی گونج سنائی دیتی رہی۔ میں چوکنے انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ اس جگہ نظر آنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا پچھلا سفر بیکار گزرا تھا۔ دشمن میرے سفر کی سمت کو جان چکا تھا۔ اس کے ساتھ میں کتنا سفر کر چکا تھا یہ بھی اسے معلوم ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں میرے اکیلا ہونے کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا ہو، کیونکہ جس آخری پوسٹ کے قریب میری حرکت دیکھی گئی تھی لازماً انہیں صرف ایک ہی آدمی نظر آیا ہوگا۔ گو یہ حتمی بات نہیں تھی، وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ وہ فرضی مجاہدین مختلف سمتوں میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قدموں کی رفتار سے زیادہ میری سوچیں مختلف قسم کے مفروضوں میں الجھی ہوئی تھی۔ پاؤں جلد از جلد اس جگہ سے دور ہونے میں میری مدد کر رہے تھے، اور دماغ کوئی بہتر حل سوچنے میں مسلسل سرگرداں تھا۔ موڑ سے تھوڑا دور آنے پر گھنی جھاڑیاں اور درخت شروع ہو گئے تھے۔ درختوں کی وجہ سے چاند کی روشنی بھی کارآمد نہیں رہی تھی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں ٹارچ جلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی بہت دور سے نظر آ جاتی ہے، اور ایسی حالت میں کہ دشمن میری موجودگی سے باخبر تھا، ٹارچ روشن کرنا بیل مجھے مار کی کہاوت کا عملی ثبوت دینا تھا۔ میں ٹھوکریں کھاتا جھاڑیوں سے الجھتا آگے بڑھتا رہا۔ رکنے کا خطرہ میں کسی صورت مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے علم تھا کہ صبح پہلی روشنی کے ساتھ ہی یہ سارا علاقہ انڈین آرمی نے گھیر لینا تھا۔ ایسا کرنا ان کے لیے اس لیے بھی آسان تھا کہ وہاں چاروں اطراف ان کی پوسٹیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اپنی پوسٹوں کی آدھی نفری ہی نیچے نالوں میں تعینات کرنے سے وہ آنے جانے کے زیادہ تر راستے بند کر سکتے تھے۔ ایسا ہونے کی صورت میں لمبے عرصے کے لیے مبہوس ہو جاتا۔ میرے پاس اتنا راشن موجود نہیں تھا کہ میں زیادہ وقت کسی پوشیدہ مقام پر گزار سکتا۔ یوں بھی سردی کی وجہ سے رضائی کے بغیر رات گزارنا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا، اور ایسا بھی میں اپنے پاس موجود گرم کپڑوں کی بنا پر کہہ رہا ہوں، ورنہ اس سردی میں رات گزارنا اسرائیل سے معانقہ کرنے کے مترادف تھا۔ انہی سوچوں میں الجھا میں لمبے قدم اٹھاتا آگے روانہ تھا۔ اس نالے میں نہ تو کوئی موڑ آیا تھا اور نہ کہیں نالے کی ذیلی شاخ نظر آئی تھی۔ دونوں اطراف کی چڑھائیاں بھی کافی دشوار گزار تھیں، اور رات کی وجہ سے تو وہ چڑھائیاں اور بھی سخت اور دشوار گزار نظر آ رہی تھیں۔ اچانک مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ ہوا کے دوش پر وائرلیس سیٹ کے اسپیکر سے نکلتی آواز میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ایک دم نیچے بیٹھ کر میں نے اپنے کان آواز کی سمت لگا دیے۔ آواز اتنی واضح نہیں تھی میں ان کی بات سمجھ پاتا۔ میں بیٹھے بیٹھے ہی اس سمت کو بڑھنے لگا۔ جلد ہی واضح آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ یقیناً وائرلیس سیٹ والے نے آواز کو دھیما رکھا ہوا تھا، لیکن رات کے سناٹے میں پھر بھی کافی دور تک آواز جا رہی تھی۔ نہیں، اور بندوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنے ہی کافی ہیں، اوور۔ میری سماعتوں میں پہلا فقرہ مکمل پڑا۔ ٹھیک ہے سر، ہم تیار بیٹھے ہیں، اوور۔ وہاں موجود آدمی نے نسبتاً دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا۔ وائرلیس سیٹ کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اس پر بات چیت کرتے وقت اونچی آواز سے بات کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح دوسری طرف سے آنے والی آواز بھی اچھی خاصی بلند ہوتی ہے، اور آواز کے کم ترین درجے میں بھی موبائل فون کے اسپیکر آن ہونے جتنی آواز ضرور سنائی دیتی ہے۔ لیکن اس وقت وائرلیس سیٹ کی وہ خامی میرے لیے رحمت کا باعث بنی تھی۔ شہری علاقوں میں آپریشن وغیرہ کرنے کے لیے اب وائرلیس کے ساتھ ایئر فون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے دوسری طرف سے آنے والی آواز کو فقط استعمال کرنے والا ہی سن سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ایک بندہ ہو۔ ایک بندہ تو ہمیں نظر آیا ہے، ہو سکتا ہے زیادہ افراد ہوں۔ ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، تم نے آگے گزرنے نہیں دینا، اور جنگل سے باہر گھات لگانی ہے۔ دوسری صورت میں وہ درختوں کی آڑ وغیرہ لے کر نکل بھی سکتے ہیں، اوور۔ دوسری جانب دی جانے والی تمام ہدایات مجھے بغیر کسی دشواری کے سنائی دے گئی تھی۔ ہم جنگل کے سرے ہی پر موجود ہیں سر، اوور۔ ٹھیک ہے، وہیں انتظار کرو، آگے نہیں آنا، اور اپنے آدمیوں کو آڑ میں رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو ہماری طرف سے چلائی گئی گولیوں کا نشانہ اپنے آدمی بن جائیں، اوور۔ ہم مختلف پتھروں اور چٹانوں کی آڑ میں ہیں سر، اوور۔ کیپ لسننگ، اوور اینڈ آل۔ دوسری جانب کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میں چوہے دان میں پھنس گیا تھا۔ آگے دریا، پیچھے کھائی۔ یہ والی مثال اس وقت 100% مجھ پر منطبق ہو رہی تھی۔ میرے تعاقب میں آنے والوں کی تعداد 10-12 سے زیادہ ہی ہونا تھی۔ اسی طرح سامنے بھی اتنے آدمی تو لازمی طور پر موجود ہونا تھے۔
ایسی صورت میں میرا بچ جانا ایک کرامت ہی ہوتی، لیکن میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کرنے میں چند منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگایا تھا۔ حتمی فیصلے پر پہنچتے ہی میرے قدم چڑھائی کی طرف اٹھنے لگے۔ چڑھائی کا سفر یوں بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ چڑھائی تو بہت دشوار گزار تھی۔ وہ پہاڑی عبور کر کے اگر میں دوسری جانب اتر جاتا تو کسی محفوظ مقام تک پہنچ سکتا تھا۔ درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ نے زیادہ دیر تک میرا ساتھ نہیں دیا۔ درختوں کی آڑ سے نکلتے ہی چڑھائی مزید سخت ہو گئی تھی۔ پہلے تو میں اوپر چڑھنے کے لیے جھاڑیوں وغیرہ کی مدد لے رہا تھا، لیکن اب ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ جس کا سہارا لے کر میں اوپر چڑھتا۔ کلاشنکوف کی سلنگ میں نے سر سے گزار کر کلاشنکوف پیٹھ پیچھے لٹکا لی تھی۔ پہاڑی علاقہ عبور کرنے تک میں اس کلاشنکوف کو پھینکنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاتھوں کی مدد سے پتھر کے باہر کو نکلے ہوئے نوکیلے سرے پکڑ کر میں نے آہستہ آہستہ اوپر کھسکنا شروع کیا۔ اگر میرا ہاتھ پھسل جاتا تو میرا بچنا محال تھا۔ میں درختوں کی آڑ سے نکل کر چند گز ہی اوپر چڑھا ہوں گا کہ میری سماعتوں میں کلاشنکوف کے برسٹ کی آواز گونجی۔ چل بھئی شانی، تمہارا وقت تو پورا ہوا، میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ اسی وقت 2-3 اور برسٹ چلائے گئے، لیکن کوئی بھی گولی مجھے نہیں چھو سکی تھی۔ میں نے نیچے کی طرف نظر دوڑائی، اسی وقت ایک اور کلاشنکوف گرجی۔ آواز کی سمت کا اندازہ کرتے ہی میرا رکا ہوا سانس اطمینان بھرے انداز میں خارج ہوا۔ میری تلاش میں سرگرداں دشمن گھنی جھاڑیوں اور شک والی جگہ پر اپنا ایمونیشن پھونک رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ دشوار گزار چٹان پر چڑھ کر آگے 50-60 قدموں کا سفر پہلی چٹان کی نسبت آسان تھا۔ وہاں برف بھی بکھری پڑی تھی۔ میں آگے کو جھک کر بلندی سر کرنے لگا۔ فائر کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میرے قدموں میں تیزی آ گئی تھی، کیونکہ مجھے جنگل میں نہ پا کر ان کا خیال دائیں یا بائیں موجود بلندی کی طرف جا سکتا تھا۔ گو چڑھائی بہت دشوار گزار تھی، لیکن جہاں تک درختوں کی حدود موجود تھی وہاں تک مجھے ڈھونڈنے کے لیے وہ آ سکتے تھے۔ جلد ہی میرے اندیشوں نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ اس مرتبہ پہاڑی کے قریباً درمیان میں کلاشنکوف کا برسٹ چلایا گیا تھا۔ اس وقت تک میں نے آسان راستہ طے کر لیا تھا، آگے پھر کھری چٹان تھی۔ اس چٹان کی جڑ میں آگے بڑھنے لگا تاکہ کہیں بھی ایسی جگہ نظر آئے جہاں سے اوپر جانا ممکن ہو سکے تو کوشش کروں۔ مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ گو وہ جگہ بھی ایسی تھی کہ عام حالات میں اس پر پاؤں دھرنے کی جرت میں خود بھی نہ کرتا، لیکن اس وقت میری جان پر بنی ہوئی تھی، اور جب معاملہ آر پار ہو تو بڑے بڑے خطرے مول لے لیے جاتے ہیں۔ جیب سے مضبوط اور تیز دھار خنجر نکال کر میں نے منہ میں پکڑ لیا۔ کیونکہ بعض جگہوں پر ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی نوکیلی جگہ یا دراڑ نہ ملتی تو میں اس خنجر کو کسی تنگ درز میں گھسا کر ہلکا سا آسرا حاصل کرتا۔ 7-8 گز کی اس چٹان کو سر کرتے مجھے دانتوں پسینہ آ گیا۔ اپنی پکڑ مضبوط رکھنے کے لیے میں نے دستانے اتار کر جیب میں ڈال لیے تھے، اور اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ہاتھ میرے جسم کا حصہ نہ ہوں۔ سرد چٹان کے مسلسل لمس نے میرے ہاتھوں میں اینٹھن شروع کر دی تھی۔ چٹان پر چڑھتے ہی میں نے ہاتھوں کو آپس میں زور زور سے رگڑنا شروع کیا۔ منٹ بھر یہ وظیفہ جاری رکھنے کے بعد میں نے جیب میں رکھے گرم دستانے نکال کر پہن لیے۔ اس کے بعد پہاڑی کی چوٹی تک کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی کہ مجھے دستانے اتارنے کی ضرورت پڑتی۔ 30-35 قدموں کا سفر طے کر کے میں اوپر پہنچا۔ تلاش کرنے والی پارٹیاں پہاڑ کی اس بلندی تک پہنچ گئی تھیں جہاں درختوں کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے ان کے کسی جھاڑی پر فائر کرنے سے ہوا۔ وہاں پر میں ان پارٹیوں کی کارروائی سے بالکل محفوظ تھا، کیونکہ جس چٹان کو سر کر کے میں اوپر چڑھا تھا اسے عام حالات میں سر کرنے کے لیے کوہ پیمائی کے سامان کا ہونا ضروری تھا۔ میں نے بھی بس جان کا خطرہ مول لیتے ہوئے اسے عبور کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو عبور نہ کرنے کی صورت میں میرے لیے موت ہی تھی، اور کوشش کر کے مرنا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ اس طرح کم از کم دل میں کوئی حسرت تو باقی نہیں رہتی۔ اسکائی لائن سے نیچے ہو کر میں پہاڑ کی بلندی ہی پر آگے بیٹھ گیا۔ کچھ سامعین کی سمجھ میں شاید اسکائی لائن کی بات نہ پڑی ہو، ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ کسی ایسی جگہ پر حرکت کرنا جہاں آدمی کے پس منظر میں کوئی چیز موجود نہ ہو، ایسی صورت میں اس آدمی کی حرکت دور سے بھی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے۔ میری حرکت کنسرٹینا وائر یعنی لچھے دار کانٹے دار تار کو دیکھ کر رکی۔ تار کی موجودگی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہاں سے 100-200 گز کے فاصلے پر انڈیا کی کوئی نہ کوئی پوسٹ موجود تھی۔ حالات جس قسم کے بن چکے تھے ان میں پوسٹ کے لوگوں کو غافل سمجھنا ایک حماقت ہی تھی۔ کنسرٹینا وائر آدھے سے زیادہ برف میں چھپی ہوئی تھی اور اسے عبور کرنا چنداں دشوار نہیں تھا، لیکن میں پوسٹ کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ میں دائیں جانب سے اس پہاڑی پر چڑھا تھا، کنسرٹینا وائر کے ساتھ ساتھ ہی بائیں جانب نیچے اترنے لگا۔
بارودی سرنگی قطعے کو عموماً باربر ڈائر یعنی سیدھی کانٹا دار لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ گو ہندو جس گھٹیا ذہنیت کا مالک ہے، اس سے یہ بعید ہے کہ وہ جنیوا معاہدے کے مطابق بارودی سرنگی قطعے کی نشاندہی باربر ڈائر سے کرے، لیکن یہ ان کی فارورڈ پوسٹ نہیں تھی۔ یہاں دشمن کے لیے نہیں تو اپنے آدمیوں کی نشاندہی کے لیے اسے بارودی سرنگی قطعے کی نشاندہی کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ کئی فٹ پڑی برف بھی عارضی طور پر بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنا دیتی ہے، کیونکہ برف کی موٹی تہہ کی وجہ سے بارودی سرنگ پر مطلوبہ دباؤ نہیں پڑتا، اور دباؤ نہ پڑنے کی صورت میں بارودی سرنگ نہیں پھٹتی۔ میں تار سے باہر رہ کر نیچے اترنے لگا۔ دوسری جانب بھی اترائی کافی دشوار تھی، لیکن اتنی نہیں کہ میری حرکت رک سکتی۔ تھوڑا سا نیچے ہوتے ہی اکا دکا درخت اور جھاڑیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے مکمل نالے میں اترے بغیر پہاڑی کے درمیان میں رہتے ہوئے آگے کا سفر شروع کر دیا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑانے پر مجھے صبح کے 3 بجتے نظر آئے۔ میں نے 10 بجے اپنا سفر شروع کیا تھا، گویا مجھے مسلسل حرکت کرتے 5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ روشنی پھیلنے میں 2-2.5 گھنٹے رہ گئے تھے، اور اس مختصر وقت میں مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچنا ضروری تھا۔ اچانک میرے کانوں میں شدید فائرنگ کی آواز آئی۔ 3-4 کلاشنکوفیں اکٹھی ہی گرج رہی تھیں۔ شاید کسی جنگلی جانور کی کم بختی آئی تھی۔ فائر کا دورانیہ کچھ زیادہ نہیں رہا تھا، جلد ہی فائر رک گیا۔ گویا میرا اندازہ صحیح تھا کہ کسی گیدڑ یا لومڑ وغیرہ کی حرکت کے باعث جھاڑیاں ہلی تھیں، اور بہادر بنیے نے فائر کھولنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر پسٹل کی نال پر سائلنسر بھی چڑھا دیا تھا۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہی مجھے بائیں طرف کافی دور روشنی کے 2-3 گولے بلند ہوتے دکھائی دیے، لیکن وہ وہاں سے کافی فاصلے پر تھے۔ تھوڑی سی دبی ہوئی جگہ آئی، گویا کہ کوئی چھوٹا سا نالا ہو۔ مجھے اچھی خاصی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس دبی جگہ میں چشمے کی موجودگی یقینی تھی، اور بدقسمتی یہ تھی کہ برف نے چشمے کو اپنے نیچے دبایا ہوا تھا۔ نالے میں اتر کر مجھے پانی ضرور مل جاتا، لیکن صرف پانی کے حصول کے لیے نالے میں اترنا مجھے کب گوارا ہو سکتا تھا؟ ایک اچھے سنائپر میں اس سے کئی گنا زیادہ پیاس بھی برداشت کرنے کا حوصلہ موجود ہوتا ہے۔ میں ایک اچھا سنائپر ہوں یا نہیں، اس بارے تو میں کچھ نہیں کہتا، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھ میں بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا مادہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ میں اسی سیدھائی میں چلتا رہا۔ روشنی ہونے کے خوف نے مجھے رفتار بڑھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری بدقسمتی کے درختوں کی حد اچانک ختم ہو گئی۔ اس کے بعد درختوں کے کٹے ہوئے تنوں نے مجھے چوکنا کر دیا تھا۔ وہاں سے درخت اور جھاڑیاں کاٹنے کا مقصد یہی تھا کہ قریب کوئی پوسٹ موجود تھی۔ اس علاقے میں درختوں کی کٹائی 3 مقصد سے کی جاتی ہے: مورچوں اور رہائشی بنکرز کی تعمیر کے لیے، جلانے کے لیے، اور فیلڈ آف صاف کرنے کے لیے۔ اور وہاں مجھے مؤخر الذکر بات صحیح لگی، کیونکہ درخت بہت زیادہ تعداد کاٹے گئے تھے، اور زیادہ تر درختوں کے خشک تنے وہیں موجود تھے۔ درختوں کی آڑ سے باہر آنے کے بجائے میں نیچے نالے میں اترنے لگا۔ تھوڑا سا اترتے ہی مجھے اپنا سفر کرنے کی سمت ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ وہاں ایک اور پوسٹ موجود تھی۔ میں درختوں کی آڑ لے کر نیچے اترتا رہا۔ نیچے اترتے ہوئے میری کوشش تھی کہ جھاڑیوں اور پتھروں وغیرہ کا شور نہ ہو۔ زیادہ تر پتھر تو برف میں دب گئے تھے، لیکن جس جگہ برف ہٹ گئی تھی وہاں بہرحال یہ خطرہ موجود تھا، اور کھڑی ڈھلان میں یوں بھی برف جلد ختم ہو جاتی ہے۔ میں 15-20 منٹ نیچے پہنچ گیا تھا۔ یہ نالا دوسرے نالوں کی نسبت تنگ تھا۔ پانی کے ہلکے شور نے مجھے پیاس کا احساس دلایا، اور میں دستانے اتار کر اوک سے پانی پینے لگا۔ پانی کافی ٹھنڈا تھا۔ اس علاقے میں ایسے کافی چشمے مل جاتے ہیں جن کا پانی بہت گرم ہوتا ہے، لیکن وہ نالے کا پانی تھا۔ اس میں مختلف چشموں کے پانی کے ساتھ پگھلی ہوئی برف کا پانی بھی شامل تھا۔ پانی پی کر میں نے جھولے سے پلاسٹک کی واٹر بوتل نکال کر بھری، اور نالے کی جڑ میں دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ 500-600 گز کا علاقہ میرے لیے بہت خطرناک تھا۔ کسی محفوظ مقام تک پہنچنے کے لیے اس پوسٹ کا علاقہ عبور کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ روشنی ہوتے ہی دوسری طرف کے نالے میں موجود میری تلاش میں سرگرداں افراد کو میرے فرار کی سمت معلوم ہو سکتی تھی۔ 50-60 گز کا علاقہ ایسا تھا جہاں میں پیدل چل کر آیا تھا۔ گو وہاں برف قدرے سخت تھی اور میرے پاؤں اس میں دھسے نہیں تھے، لیکن قریب سے دیکھنے پر ایسے نشان ضرور نظر آ جاتے جس سے انہیں معلوم ہو جاتا کہ میں اس راستے سے بھاگا ہوں۔ وہ پوسٹ نالے سے 50-60 گز ہی اوپر بنائی گئی تھی۔ چاند پہاڑ کے پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے کے ساتھ درختوں کے گھنے پتے اور نالے کے تنگ ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں موجود پہاڑ کی ڈھلانیں اندھیرے میں اضافہ کر رہی تھیں۔ میں کافی دیر سے اندھیرے میں چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بمشکل 2-3 گز کے فاصلے پر موجود بڑی چٹان یا درختوں کے تنوں کا ہیولا وغیرہ ہی دیکھ پا رہا تھا۔
سنتری بھی مجھے ٹارچ جلا کر یا شب دید اینک ہی کی مدد سے دیکھ سکتا تھا، دوسری صورت میں مجھے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی طرح احتیاط سے آگے بڑھتے ہوئے میں ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں سے مجھے پوسٹ کی ہلکی سی روشنی دکھائی دینے لگی تھی۔ 20 قدم مزید لے کر میں نے پوسٹ کے متوازی آ جانا تھا اور پھر اسے آگے میں تیزی سے سفر کر سکتا تھا۔ میں مزید نالے کی جڑ میں ہو کر آگے بڑھا۔ اچانک میرا پاؤں کسی چیز میں الجھا۔ میں نے کسی جھاڑی کی ٹہنی سمجھتے ہوئے پاؤں کو جھٹکا دیا۔ میرا پاؤں آزاد ہوا اور اگلے ہی لمحے پورا ماحول روشنی سے نہا گیا تھا۔ میں بغیر کسی تاخیر کے نالے کی جڑ میں لیٹ گیا۔ میں دشمن کے جال میں پھنس چکا تھا۔ نالے کی تنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہاں ٹرپ فلیئر لگا دی تھی۔ یہ ایک باریک سی تار ہوتی ہے جو کسی بھی راستے پر یوں لگائی جاتی ہے کہ آتے ہوئے دشمن کا پاؤں الجھنے پر تار کٹ جائے۔ تار کٹتے ہی ٹرپ فلیئر ایک لمحے میں جل جاتا ہے اور سارا ماحول روشنی سے نہا جاتا ہے۔ ٹرپ فلیئر استعمال کرنے والوں نے ایسی جگہ پر پہلے سے اپنے خود کار ہتھیار فکس کیے ہوتے ہیں۔ ٹرپ فلیئر کے جلتے ہی ہتھیاروں کے قریب موجود سنتری فائر کھول دیتا ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ ٹرپ فلیئر کے جلتے ہی وکرس گن کا فائر مسلسل وہاں آنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نعرے لگاتے ہوئے کلاشنکوفوں کے دہانے بھی کھول دیے۔ مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں اسی طرح جڑ ہی میں لیٹا رہ گیا تھا۔ اگر میں اپنا سر ذرا سا بھی اوپر اٹھاتا گولی مجھے لگ جاتی۔ ایک بنیادی غلطی ان سے یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے نالے کے دوسرے کنارے پر اپنے آدمی نہیں بٹھائے تھے۔ اگر وہ ایسا کر لیتے تو یقیناً آج میں یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ بچا ہوتا۔ ٹرپ فلیئر کی روشنی لمحاتی ہوتی ہے۔ روشنی ختم ہوتے ہی دوبارہ اندھیرا چھا گیا تھا اور اس مرتبہ اندھیرا کچھ زیادہ ہی لگ رہا تھا کہ روشنی ہونے کے بعد اندھیرا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ مر گیا ہے کہ زندہ ہے؟ اندھیرا ہوتے ہی کسی کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ ایلمونیٹنگ راؤنڈ فائر کرو، یعنی روشنی کا گولہ فائر کرو، کسی دوسرے نے مشورہ دیا تھا۔ ان باتوں کے دوران ایک لمحے کے لیے فائر رکا اور میں نے وہ جگہ چھوڑنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں چند قدم ہی لے سکا تھا کہ اچانک ٹھک کی آواز آئی۔ میں اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ انہوں نے مارٹر کا روشنی والا گولہ فائر کیا تھا۔ مارٹر کا گولہ ایک دم نہیں پھٹتا، اسے مکمل بلندی تک جاتے ہوئے 2-3 سیکنڈز لگتے ہیں۔ اسی لیے ٹھک کی آواز سننے کے بعد بھی میں نے 4-5 مزید قدم بھی لے لیے تھے۔ روشنی کے پھیلنے سے پہلے میں پوسٹ کے بالکل متوازی پہنچ گیا تھا۔ اس مرتبہ مجھے جو جگہ ملی تھی وہاں میں بیٹھ کر جوابی فائر بھی کر سکتا تھا۔ نالے کے بالکل جڑ میں سمٹ کر میں نے کلاشنکوف گلے سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ کلاشنکوف پہلے سے کاک تھی، صرف سیفٹی لگی ہوئی تھی۔ سیفٹی لیور سنگل راؤنڈ کی پوزیشن پر کر کے میں نے سر ابھار کر پوسٹ کی طرف دیکھا۔ کوئی نظر نہیں آیا، شاید وہ بھاگ گیا ہے۔ ایک آدمی نے مورچے سے آگے بڑھ کر مجھے اس جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جہاں میں اس سے پہلے پڑا تھا۔ اس وقت وہ میرے لیے ایک آسان ہدف کی صورت سامنے کھڑا تھا اور ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کا بچ کر واپس لوٹ جانا میرے لیے گالی سے کم نہیں تھا۔ 50-60 گز کے فاصلے پر ایک سنائپر کو نشانہ سادھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کلاشنکوف کو سیدھا کرتے ہی میں نے ٹریگر دبا دیا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ اس کی چیخ بھی شامل تھی۔ گولی اسے چھاتی میں لگی تھی۔ درد بھری آواز نکالتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ مورچے میں ہو جاؤ، مورچے میں ہو جاؤ، کسی نے چیخ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی وکرس گن گرجی، مگر نشانہ میں نہیں تھا۔ جس کسی نے بھی فائر کیا تھا وہ اجلت میں گن کو میری سمت موڑ بھی نہیں سکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی روشنی کا گولہ زمین پر گر چکا تھا۔ میں نے جیب سے ہینڈ گرنیڈ نکال کر اوپر کی طرف اچھالا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس گرنیڈ کے پھٹنے سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، لیکن اس کے ڈر سے وہ میرا پیچھا نہیں کر سکتے تھے۔ زوردار دھماکے کے ساتھ کسی کے چیخنے کی آواز آئی، اس کے پاس ہینڈ گرنیڈ ہیں، نیچے ہو جاؤ۔ میں نے ان کی سمت مزید 2-3 سنگل راؤنڈ فائر کیے اور جھکے جھکے انداز میں وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ سیکٹر نمبر 2 کو کال کر کے مدد مانگو، کسی نے چیختے ہوئے حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلسل گولیاں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ مورچے میں چھپ کر مسلسل نالے میں فائر کر رہے تھے۔ میرے پاس نہ تو اتنا ایمونیشن اور نہ اتنا وقت ہی تھا کہ وہاں رک کر ان کا مقابلہ کرتا۔ وہ اکیلی پوسٹ نہیں تھی، انہیں وہ جگہ گھیرنے میں تھوڑی ہی دیر لگنی تھی، اور میں خود کش حملہ آور بھی نہیں تھا کہ مجھے ان کی کمک کی پرواہ نہ ہوتی۔ پوسٹ سے تھوڑا دور آتے ہی میں نے دوڑنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس بھاگنے والے فیصلے پر میں زیادہ دیر عمل درآمد نہیں کر سکا تھا۔ درمیانی جسامت کے ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر میں گھٹنوں کے بل گرا۔ گھٹنوں کو اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ 1-2 منٹ گھٹنوں کو زور زور سے ملنے کے بعد میں کھڑا ہوا اور لمبے قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ فائرنگ کی تیز آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایک اور روشنی کا گولہ فضا میں بلند ہوا،
اس کی روشنی میں مجھے اس نالے کی ایک شاخ داہنی جانب مڑتی ہوئی نظر آئی، جبکہ دوسری شاخ سیدھا آگے جا رہی تھی۔ میں نے مڑنے کے بجائے سیدھا آگے نکلنے کو ترجیح دی تھی۔ سیدھا جانے والا نالا آگے جا کر چوڑا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ وہاں کافی جھاڑیاں بھی بکھری تھیں۔ مجھے روشنی کے چند اور گولے فضا میں بلند ہوتے نظر آئے، لیکن نالے میں موجود جھاڑیوں کی وجہ سے میں نے رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ نالا آہستہ آہستہ ہموار ہونا شروع ہو گیا تھا، اور پہلے جو مسلسل اترائی شروع تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ ہموار جگہ پر میں نے اپنی رفتار تھوڑی اور بڑھا لی تھی۔ میں آخری مڈبھیڑ ہونے والی پوسٹ سے کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور آیا ہوں گا کہ اچانک مجھے سامنے سے ٹارچوں کی روشنی نظر آئی۔ وہ 100-150 گز دور ہوں گے۔ ان کے آنے کے انداز سے محسوس یہی ہو رہا تھا کہ انہیں کہیں پہنچنے کی جلدی ہے۔ موخر الذکر پوسٹ کی جانب سے بھی اب تک اکا دکا فائر کی آواز آ رہی تھی۔ ان کے قریب پہنچنے سے پہلے میں نالے کے ایک کنارے ہو گیا۔ جھاڑی میں چھپنے کے بجائے میں نے ایک بڑے پتھر کی آڑ لینا زیادہ بہتر سمجھا تھا، کیونکہ کسی بھی شک کی بنا پر ان کے فائر کھولنے کی صورت میں جھاڑی مجھے فائر سے حفاظت مہیا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے برعکس پتھر مجھے نظری آڑ کے ساتھ ساتھ فائری آڑ بھی مہیا کر رہا تھا۔ وہ 10-12 آدمی تھے۔ ایک دوسرے کو جلدی چلنے کی تلقین کرتے ہوئے وہ اطراف کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے آگے نکلتے چلے گئے۔ وہ اس پوسٹ کی مدد کو جا رہے تھے۔ یقیناً ان کے تئیں مجاہدین نے ان کی پوسٹ پر حملہ کیا تھا۔ شروع میں میری جن آدمیوں کے ساتھ مڈبھیڑ ہوئی تھی اور انہیں میں نے جس غلط فہمی میں مبتلا کیا تھا، اب تک وہ غلط بیانی مجھے فائدہ دے رہی تھی۔ اس پارٹی کے 20-25 قدم دور جاتے ہی میں پتھر کی آڑ سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ اتنا اندازہ تو بہرحال مجھے تھا کہ ان کی پوسٹ قریب ہی تھی، لیکن اس نالے میں ان کے گزر جانے کی وجہ سے اب اس نالے پر کسی کو شک کم ہی گزرتا۔ مزید آدھا کلومیٹر آگے جانے پر مجھے نالے کے بائیں طرف اونچائی پر روشنی کی جھلک نظر آئی۔ میں رکنے کے بجائے اسی طرف آگے بڑھتا گیا۔ پوسٹ نالے سے کافی بلند تھی۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لے کر آگے نکلتا چلا گیا۔ پوسٹ سے 50-60 گز آگے آتے ہی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ روشنی میں اضافے کے ساتھ میری رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری نظریں گاہے گاہے ارد گرد کی پہاڑیوں کا جائزہ لے کر راستے پر مرکوز ہو جاتی۔ نالے میں بکھرے ہوئے پتھر سے ٹکرا کر گرنے کا تجربہ اگر میرے ذہن سے محو ہوا بھی تھا تو گھٹنوں کو اچھی طرح یاد تھا۔ مل گجا اجالا پھیلتے ہی میری نظر نالے کے ایک کنارے بنے ہوئے کچے راستے پر پڑی۔ راستے کے دائیں بائیں بھی گھنی جھاڑیاں موجود تھیں، اس لیے مجھے اس راستے پر سفر کرنے میں کوئی قباحت نظر نہ آئی۔ روشنی بڑھتی جا رہی تھی اور میری نظریں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔ ہلکا سا نشیب آیا، نالا شمال مشرق کی جانب مڑا اور مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ آگے اچھی خاصی آبادی نظر آ رہی تھی، وہاں مجھے پناہ مل سکتی تھی، لیکن ایسی جگہوں پر کسی اجنبی کا چھپنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں سیاح وغیرہ تو آنے سے رہے، لے دے کے مقامی لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اگر انڈین آرمی وہاں گھر گھر تلاشی لینے پر تل جاتی تو یقیناً میرے ساتھ میرے میزبان کی بھی شامت آ جاتی، بلکہ ممکن تھا کافی بے گناہ ان کے ظلم کی لپیٹ میں آ جاتے۔ جنوب کی سمت موجود پہاڑی پر مجھے کافی گھنا جنگل نظر آ رہا تھا۔ آبادی سے 300-400 گز جنوب مغرب کی طرف وہ جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے اسی جنگل کا رخ کیا۔ کچی سڑک سے اتر کر میں اس ٹریک کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تک اس چھوٹے سے گاؤں میں زندگی سوئی ہوئی تھی، بس اکا دکا گھروں سے اٹھتا ہوا دھواں اس بات کا مظہر تھا کہ وہ گھر غیر آباد نہیں تھے۔ چوڑا نالا عبور کر کے میں دوسری طرف موجود جنگل میں داخل ہوا اور بلندی کا سفر طے کرنے لگا۔ میری نظریں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھی۔ میں نے وہاں پورا دن گزارنا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی جو آرام دہ ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی ہوتی۔ یہ اور بات کہ سنائپر اپنی کمین گاہ چنتے وقت چھپاؤ کو آرام پر ترجیح دیتا ہے۔ جلد ہی مجھے ایسی جھاڑیوں کا جھنڈ نظر آ گیا تھا۔ اپنے جھولے سے تیز دھار خنجر نکال کر میں نے وہاں موجود جھاڑیوں سے اپنے مطلب کی ٹہنیاں کاٹنا شروع کر دیں۔ گھنٹہ بھر کے بعد ہی میرے پاس ٹہنیوں کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ میں ان ٹہنیوں سے اپنے لیے مچان بنانے لگا۔ گو عمومی طور پر سنائپر بلند درختوں پر مچان بناتے ہیں تاکہ دور دور تک علاقے پر نظر رکھی جا سکے اور فائر کرتے وقت کوئی رکاوٹ بھی نظر نہ آئے۔ لیکن وہاں میرا مقصد کسی ہدف کو نشانہ بنانا نہیں تھا کہ میں اونچا درخت چنتا۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی تھا کہ وہاں درخت بہت اونچے ہوتے ہیں۔ چیڑ دیار کے درخت پر تو مچان بنائی ہی نہیں جا سکتی، اور جن درختوں پر مچان بنائی جا سکتی ہے وہ بھی ایسی کہ اس میں بامشکل بیٹھا جا سکتا ہے، اور میرا ارادہ بیٹھنے کا نہیں لیٹنے کا تھا۔
مزید گھنٹہ بھر کی محنت سے میں مچان بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دھوپ اچھی طرح نکل آئی تھی اور مچان کے اوپر براہ راست دھوپ پڑ رہی تھی۔ اپنا جھولا سر کے نیچے رکھ کر میں لیٹ گیا۔ ساری رات دوڑنے بھاگنے میں گزر گئی تھی۔ جس جگہ دشمن سے آخری مٹ بھیڑ ہوئی تھی وہ جگہ بھی میں کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس سارے علاقے کی تلاشی لینا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ میری تلاش میں چند پارٹیاں نکال سکتے تھے۔ ان پہاڑی بلندیوں کو سر کر کے اور تمام جنگلوں کو چھان کے کسی ایک یا چند آدمیوں کو ڈھونڈ نکالنا بھوسے کے ڈھیر سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف تھا۔ البتہ اگر انہیں میرے چھپنے کی جگہ کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو پھر میرا نکلنا محال تھا، کیونکہ وہ اس جنگل کو گھیرے میں لے کر باریک بینی سے تلاشی کرتے اور میرا پکڑا جانا یقینی ہو جاتا۔ دھوپ کی نرم حدت نے جلد ہی مجھے نیند کی آغوش میں دھکیل دیا۔ میری آنکھ بکری کے منمنانے سے کھلی۔ ایک سنائپر کی تربیت اس نہج پر کی جاتی ہے کہ نیند سے اٹھتے ہی اس کے حواس کام کرنے لگیں، اس لیے جاگتے ہوئے اسے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کہاں اور کس ماحول میں پڑا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے بھی دماغ پر زور نہیں دینا پڑا تھا۔ اس طرح جنگلوں اور مچانوں پر میں کئی راتیں گزار چکا تھا۔ یہ ماحول اور حالات میرے لیے نئے نہیں تھے کہ مجھے گھبراہٹ ہوتی۔ میں نے کروٹ بدلتے ہوئے اس سمت نگاہ دوڑائی جہاں سے آواز آئی تھی۔ مجھے کافی بھیڑیں اور بکریاں دائیں بائیں جھاڑیوں پر منہ مارتی نظر آئیں۔ جنگل آبادی کے قریب تھا اور وہاں کسی چرواہے کا آنا عجیب بات نہیں تھی۔ البتہ یہ فکر مجھے ضرور دامن گیر کیے ہوئی تھی کہ کہیں اس کی میرے مچان پر نظر نہ پڑ جائے۔ ایسی صورت میں میرے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی۔ ایک بے گناہ کو قتل کرنے پر میرا ضمیر کسی طور پر بھی آمادہ نہ ہوتا، اور اسے زندہ چھوڑنے میں یہ قباحت تھی کہ وہ انڈین آرمی کے رہنمائی کر کے میری موت کا سامان پیدا کر سکتا تھا۔ میں لیٹے لیٹے بھیڑ بکریوں کا جائزہ لیتا رہا۔ 2-3 بکریاں ان جھاڑیوں کے پاس بھی پہنچ چکی تھیں جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ اچانک ایک جھاڑی کی اوٹ سے گہرے سبز اور سرخ رنگ کا لباس جھلکا۔ میں چونک پڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے سامنے تھی۔ وہ ایک چرواہن تھی۔ بکری کے ایک چھوٹے سے میمنے کو ہنکاتی وہ میرے مچان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ دوپٹے کو اس نے بڑے عجیب بلکہ خوبصورت انداز میں سر سے لپیٹا ہوا تھا، یوں کہ اس کے تمام بال اس میں چھپ گئے تھے۔ وہ ایک دلکش اور جاذب نظر لڑکی تھی۔ کشمیر کا حسن یوں بھی سر چڑھ کر بولتا ہے، لیکن مجھ پر اس کے حسن نے ذرا سا بھی اثر نہیں ڈالا تھا۔ ماہین کی بے وفائی کے بعد عورت ذات سے مجھے اتنی ہی نفرت تھی جتنا کسی بھی ناپسندیدہ چیز سے کی جا سکتی ہے۔ وہ نہ صرف میری امانت میں خیانت کی مرتکب ہوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس نے میرا مان، غرور اور بھروسہ بھی توڑا تھا۔ اگر اسے طاہر سے محبت تھی تو وہ مجھ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر سکتی تھی۔ یوں میری اور اپنی عزت کا جنازہ نکالنا اسے کسی طور پر زیب نہیں دیتا تھا۔ اس چرواہن کو دیکھ کر جانے کیوں میری سوچیں ماہین کی طرف پلٹ گئی تھی۔ سر جھٹک کر میں نے ان ناپسندیدہ سوچوں کو دور کیا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ ہلکی آواز میں کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ شکل کی طرح اس کی آواز بھی سریلی تھی۔ گیت کے بول تو میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، البتہ اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ اور مٹھاس متاثر کن تھے۔ وہ میرے مچان سے آگے گزرتی چلی گئی۔ مچان کی طرف اس نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ ان جھاڑیوں سے 15-20 گز آگے ایک صاف پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ بیٹھ گئی۔ اس چھوٹے میمنے کو پکڑ کر اس نے گود میں لٹا لیا اور اس کے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ یوں بیٹھی تھی کہ اس کے سامنے دیکھنے پر مجھے اس کے چہرے کی ایک طرف نظر آتی۔ جانے وہ اس میمنے سے کیا باتیں کیے جا رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ تھوڑا سا آگے کو کھسک کر زمین پر لیٹ گئی۔ میمنے کو اٹھا کر اپنی چھاتی پر لٹاتے ہوئے اس نے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میمنہ یقیناً پہلے سے ان حرکتوں کا عادی تھا کہ بڑے مزے سے اپنا سر اس کی گردن پر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ میں نے اسی طرح لیٹے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک کشمیری دوشیزہ کی تنہائی میں کی جانے والی ادائیں دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ مجھے بس فکر تھی تو یہ کہ وہ مجھے نہ دیکھ لے۔ اسی وجہ سے میں نے کروٹ بدلنے سے بھی اعتراض برتا تھا۔ ممکن تھا کہ میرے کروٹ بدلنے سے جھاڑی کی شاخوں میں پیدا ہونے والی حرکت اسے اس جھاڑی کی طرف دیکھنے پر مائل کر دیتی، لیکن میری احتیاط کسی کام نہ آ سکی۔ اس کی بکری کسی چیز سے ڈر کر بھاگی۔ بکری کا رخ میرے مچان ہی کی طرف تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس سمت کو دیکھنے لگی جہاں سے بکری بھاگ کر آئی تھی۔ یقیناً بکری نے لومڑی یا گیدڑ وغیرہ کو دیکھا تھا۔ میں بھی اسی جانب دیکھنے لگا اور اسی لمحے میری غلط فہمی ہوا ہو گئی۔ انڈین آرمی کے 2 جوانوں کو دیکھتے ہی میں نے سائڈ پر پڑی کلاشنکوف ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ ارے پردیپ سنگھ، دیکھو تو، بھوت کو ڈھونڈتے ہوئے ایک اپسرا مل گئی ہے۔ بات تو صحیح کہہ رہے ہو۔ پردیپ سنگھ نے مسکرا کر اس کی تائید کی تھی۔
ان دونوں کا رخ اسی لڑکی کی جانب ہو گیا۔ اطراف سے وہ یکسر بے پرواہ ہو گئے تھے۔ شہزادی، کیا نام ہے تمہارا؟ پہلے والے نے قریب جا کر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ریشم، لڑکی نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ آہ، کتنا پیارا نام ہے، اس نے خباثت بھرے لہجے میں کہا۔ سلیم بھائی، چلتے ہیں، باقی پارٹیاں آگے نکل جائیں گی۔ پردیپ سنگھ نے ان جھاڑیوں کی طرف سرسری سی نظر دیکھتے ہوئے کہا جہاں میں چھپا تھا، اور اس کے منہ سے سلیم سنتے ہی میرے سر پر گویا بم پھٹ پڑا تھا۔ وہ مسلمان تھا اور اس کے باوجود یوں گھٹیا انداز میں ایک معصوم لڑکی کو ندیدے پن سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس کے گندے وجود پر پوری میگزین خالی کر دوں۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے ارادے پر قابو پایا تھا۔ یقیناً انڈین آرمی میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی ان کی صحبت میں پوری طرح رنگ چکا تھا۔ سلیم نے بازاری انداز میں کہا، ویسے دل تو نہیں کر رہا کہ اس موقع کو ضائع کیا جائے۔ پھر کبھی صحیح یار، اور اب تو صوبیدار صاحب بھی ساتھ ہے، اسے اگر معلوم ہو گیا تو تمہاری کھال کھینچ لے گا۔ تمہارا ہم مذہب ہی ہے۔ بہت دیکھے ہیں ایسے ہم مذہب، سلیم نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ اور پھر کیپٹن پرساد رانجن بھی تو ساتھ ہے، جانتے ہو کتنا شوقین ہے وہ ان کشمیری لڑکیوں کا۔ اچھا، اب چلو بھی، باقی پارٹیاں آگے نکل گئی ہوں گی۔ نظر بھی آ رہا ہے کہ کتنا زیادہ جنگل باقی ہے۔ اب تک تو ہم ایک حصے ہی کی تلاشی لے پائے ہیں، اس سے دگنا حصہ باقی ہے، اور اس کے بعد سیکٹر 2 کے علاقے کی بھی تلاشی لینا ہے۔ اف یار، تم بھی نہ بس۔ سلیم نے افسوس بھرے انداز میں گندی سوچوں بھرا سر ہلایا۔ ویسے تم نے یہاں کسی کمینے گھس بیٹھیے کہ تو نہیں دیکھا؟ سلیم نے اپنا ہاتھ ریشم کے گال کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ ریشم کے رخسار کو چھوتا وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کسی کو نہیں دیکھا۔ ہائے اوئے، نخرہ تو دیکھو۔ سلیم نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ریشم کے منہ سے ایک سریلی چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ جھٹکا دے کر اس خبیث سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، مگر سلیم کی گرفت کافی سخت تھی۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ 150-200 گز دور سے کسی کی چیختی ہوئی آواز آئی تھی۔ کوئی نہیں یار، بس ایک بلبل ہمیں دیکھ کر گھبرا گئی ہے، سلیم نے خباثت سے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ یہ بلبلوں کے چکر کو چھوڑو اور آگے بڑھو، اس مرتبہ اسی آواز نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا، اور سلیم ریشم کا ہاتھ چھوڑ کر چل پڑا۔ ریشم کا ہاتھ پکڑتے پکڑتے وہ اس رخ سے ہٹ گیا تھا جس پر وہ پہلے چل کر آ رہے تھے۔ میرا مچان اب ان سے 5-6 گز دائیں پڑ رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے بھی ان کی نظریں ریشم کی جانب سرگرداں رہیں، جو گھبرائے ہوئے انداز میں انہیں گھور رہی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ دائیں بائیں کی جھاڑیوں کو اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر سکے تھے۔ پریشان نہیں ہونا، میں بعد میں آؤں گا میری جان، 15-20 قدم آگے جا کر سلیم نے بےہودہ انداز میں کہا۔ پردیپ سنگھ اس کے انداز پر ہنس پڑا تھا۔ یار، اب اس غریب کو بخش بھی دو۔ جواباً سلیم نے ایک زوردار کہا لگایا، اور وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں غائب ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ان کی آواز معدوم ہونے لگی۔ بے اختیار میرے منہ سے گہرا سانس خارج ہوا اور میں نے کلاشنکوف مچان پر رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ریشم کی جانب دیکھا، وہ چونکتے ہوئے میرے مچان کی جانب ہی دیکھنے لگی تھی۔ شاید میرے منہ سے کچھ زیادہ ہی گہرا سانس خارج ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی بے احتیاطی پر سخت غصہ آیا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ کھوجتی نگاہوں سے قریب آئی۔ اس نے اضطراری انداز میں اپنا ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا بھی پکڑا ہوا تھا۔ میں نے خود کو اچھی طرح چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ میں نے سلیمانی ٹوپی اوڑھی ہوئی تھی، اور بالکل نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی میں اسے مزید سسپینس میں مبتلا کیے بغیر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ چیخ روکنے کے لیے اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مچان سے نکل کر میں اس کے سامنے آ گیا۔ یقیناً انہیں آواز دے کر واپس بلانے میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ نہیں، میں انہیں نہیں بلاؤں گی، اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ ویسے میری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے، آپ انہیں بڑے شوق سے بلا سکتی ہیں، تاکہ مجھے گرفتار کرنے کے ساتھ وہ آپ کو بھی انعام کے طور پر ساتھ لے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ نہ لے جائیں اور یہیں مکمکا کر لیں۔ یہاں میں سامعین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ وہ لڑکی اور اس سے پہلے پردیپ سنگھ اور سلیم وغیرہ اردو میں بات نہیں کر رہے تھے۔ لڑکی بس ٹوٹی پھوٹی اردو ہی بول سکتی تھی، لیکن جس انداز میں وہ بول رہی تھی یقیناً وہ الفاظ جاننے سے سامعین کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ اسی طرح پردیپ اور سلیم کے بولے ہوئے الفاظ میں بھی ہندی اور پنجابی کے بہت سارے الفاظ شامل تھے، جنہیں میں نے آسان اردو میں آپ کو بتایا ہے۔ ریشم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تب بھی میں ان خنزیروں کو کچھ نہ بتاتی۔ میں انڈین فوج سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ اچھا، آپ کس وقت واپس لوٹتی ہیں؟
اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے میں خود بھی ایک پتھر پر بیٹھ گیا تھا۔ سپہر کو لوٹتی ہوں۔ مجھ سے 2-3 قدم دور ہٹ کر وہ بھی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ مرد کی سوچ کے بارے عورت کی حسیات بہت تیز ہوتی ہیں۔ میرے چہرے اور آنکھوں سے حویدہ اثرات اسے یہ باور کرانے کے لیے کافی تھے کہ میں اس کے بارے کچھ غلط نہیں سوچ رہا تھا۔ اس کے جواب نے مجھے اطمینان بھرا سانس لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں بھی میں اسے سپہر سے پہلے واپس لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس پر شک کرنا میری مجبوری تھی۔ وہ گاؤں میں جا کر کسی کو بھی میرے بارے میں اطلاع دے سکتی تھی، اور ضروری نہیں تھا کہ جسے وہ یہ خبر سناتی وہ بھی انڈین آرمی سے اتنی ہی نفرت کرنے والا ہوتا، یا نفرت کرنے کے باوجود انعام حاصل کرنے کا لالچ بھی اسے یہ اطلاع انڈین آرمی تک پہنچانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ البتہ سپہر کو اس کے چلے جانے کے بعد میں نے بھی وہ جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ جانا تھا۔ اس کے بعد وہ بے شک جس کسی کو بھی اطلاع دیتی رہتی، میری صحت پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ آپ روزانہ اس طرف ریوڑ لے کر آتی ہیں؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور میں اکیلی نہیں ہوں، ہمارے گاؤں کی کئی اور لڑکیاں اور لڑکے بھی اس جنگل میں اپنے ریوڑ لے کر گھوم رہے ہیں۔ آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ میں نے سلسلہ گفتگو دراز کیا۔ وہ جواباً بولی، 2 بڑے بھائی ہیں، لیکن دونوں سردیوں میں مزدوری کے لیے شہر چلے جاتے ہیں اور سردیوں کے اختتام پر لوٹ آتے ہیں۔ گاؤں کے دوسرے بہت سے مرد بھی یہی کرتے ہیں۔ ہنکارا بھرتے ہوئے میں نے اوپر نیچے سر ہلایا۔ کھانا کھاؤ گے؟ جانے کیسے اسے میزبان بننے کا خیال آ گیا تھا۔ وہ کاندھے سے لٹکایا کپڑے کا تھیلا کھولنے لگی۔ ساری رات کی بھاگ دوڑ اور پھر چند گھنٹے کی نیند کے بعد مجھے اچھی خاصی بھوک محسوس ہوئی تھی، اور میرے پاس اس وقت بھوک مٹانے کے لیے چنوں کے بنے ہوئے مخصوص بسکٹس موجود تھے، لیکن وہ بسکٹ بس مجبوری کی حالت ہی میں کھائے جا سکتے ہیں۔ بھوک مٹانے کے ساتھ وہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوتے ہیں، لیکن گندم کی روٹی اور سالن میں جو لذت ہے، اس کا مقابلہ وہ روکھے پھیکے بسکٹ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے واجبی سا انکار کیا۔ یہ تو تمہارا کھانا ہے، اگر میں نے کھا لیا تو تم کیا کھاؤ گی؟ مجھے کوئی خاص بھوک نہیں ہے، اور پھر میں رات کو بھی تو کھا سکتی ہوں۔ آپ تو شاید کب کے بھوکے ہوں۔ اس نے کپڑے میں بندھی ہوئی 2 روٹیاں جن پر ساگ رکھا ہوا تھا میرے سامنے رکھ دی۔ شکریہ، ویسے میرے پاس بسکٹ موجود ہیں، کہتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ روٹیوں کی طرف بڑھا دیا۔ روٹیاں اور سالن ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن اس کی لذت اور مزہ برقرار تھا۔ اسے آرام سے بیٹھا دیکھ کر میں نے کہا، آپ بھی کھائیں نا؟ نہیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ اپنا تھیلا اور ڈنڈا وہیں چھوڑتے ہوئے وہ جھاڑیوں پر منہ مارتی ہوئی ایک بکری کو پچکارنے لگی۔ بکری اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اسے کان سے پکڑ کر وہ وہیں کھینچ لائی۔ اپنے تھیلے سے جست کا ایک کٹورا نکال کر اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھا اور دونوں ہاتھوں سے بکری کو دھونے لگی۔ اس حالت میں وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ میں بے اختیار نظر چرانے پر مجبور ہو گیا۔ کٹورا آدھے سے زیادہ دودھ کا بھر کر اس نے نیچے رکھا اور بکری کو آزاد کر کے خشک لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ جب تک میں کھانا کھاتا وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا چکی تھی۔ آگ کی 2 طرف پتھر رکھ کر اس نے کٹورا اوپر رکھا اور اپنے تھیلے سے پتی اور چینی نکال کر اس میں ڈالنے لگی۔ یقیناً یہ اس کا روزانہ کا کام تھا، تبھی اتنے اطمینان اور ترتیب بھرے انداز میں سر انجام دے رہی تھی۔ چائے تیار ہونے میں دیر نہیں لگی تھی۔ چائے بنا کر اس نے اسٹیل کا ایک بڑا سا مگ نکال کر چائے کا بھرا اور میری جانب بڑھا دیا۔ چائے کی عام 3 پیالیاں بہت آسانی سے اس مگ میں سما سکتی تھی، لیکن وہ خالص دودھ کی چائے تھی۔ بغیر پس و پیش کے میں مگ تھام کر چائے پینے لگا۔ چائے بہت ہی عمدہ بنی تھی، اور اس وقت مجھے چائے کی طلب بھی بہت شدت سے ہو رہی تھی۔ میں سارا مگ خالی کر گیا۔ اس دوران وہ دلچسپی سے میرے چہرے کو گھورتی رہی۔ مگ خالی ہوتے ہی اس نے کٹورے سے مزید چائے اس میں انڈیلی اور مگ دوبارہ میری جانب بڑھا دیا۔ شکریہ، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تھوڑی سی تو لینا، وہ مسر ہوئی۔ نہیں، آپ پئیں، میں تھوڑی دیر بعد پی لوں گا۔ اور اسبات میں سر ہلا کر وہ چائے پینے لگی۔ چائے پی کر اس نے ڈنڈا اٹھایا اور بکھری بکریوں بھیڑوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ اس دوران میری نظریں اس پر گڑی نہیں۔ 1-2 بکریوں کو قریب لانے کے لیے اسے میری نگاہ سے اوجھل بھی ہونا پڑا، لیکن جلد ہی وہ دوبارہ نظر آنے لگی تھی۔ اپنا میمنہ پکڑ کر وہ پھر میرے قریب آ بیٹھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ واپس جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں؟ میمنے کے منہ کو سہلاتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔
یقیناً یہ جاننا آپ کو ذرا سا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ میں نے بغیر لگی لپٹی رکھے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ شاید آپ کو میرا سوال برا لگا ہے۔ میرا لہجہ ایسا نہیں تھا کہ اسے میرے موڈ کا پتہ نہ چلتا۔ کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، اس نے منہ بنایا۔ کیوں؟ اس مرتبہ میرے لہجے میں غصے بھری حیرانی شامل تھی۔ وہ اطمینان سے بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ نے گزشتہ رات ہی سرحد عبور کی ہے۔ میں استہزائی انداز میں ہنسا۔ ضروری نہیں کہ آدمی کا ہر تکا نشانے پر لگے۔ اندازے نہیں لگا رہی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر مجھے نظر چرانے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے اپنا اشتیاق چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یقیناً یہ جاننا آپ کو ذرا سا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس نے میرا کہا ہوا فکرہ لوٹا دیا۔ میں ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے ہونٹوں سے نکرئی کہا برآمد ہوا۔ خفا ہو گئے؟ اس نے شوخ لہجے میں پوچھا، اور میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ کہنے لگی، اچھا میں بتا دیتی ہوں۔ آج صبح چند انڈین فوجی ہمارے گاؤں کے بڑے کے پاس آئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آج صبح یا رات کے کسی وقت اگر کوئی باہر کا آدمی ہمارے گاؤں میں آیا ہو یا کسی اجنبی کو ہمارے گاؤں کے کسی آدمی نے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہو تو بتا دیں۔ پس گاؤں کے بڑے نے ان کے سامنے تمام لوگوں کو بلا کر یہ بات پوچھی، مگر کسی کی طرف سے اثباتی جواب نہ ملا۔ پھر گاؤں کے بڑے نے ان فوجیوں سے پوچھا کہ مطلوبہ آدمی کا رخ کس جانب ہے۔ تب انہوں نے بتایا کہ آدمیوں کی تعداد تو یقینی نہیں کہ ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی، البتہ اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے گزشتہ رات ہی سرحد پار کی ہے، اور ان میں سے ایک آخری مرتبہ ہمارے گاؤں سے ہی چند کلومیٹر دور دیکھا گیا ہے۔ اس کا رخ ہمارے گاؤں کی طرف ہی تھا۔ اس کے ساتھ وہ آپ کے خطرناک ہونے کے متعلق بھی کافی کچھ کہہ رہے تھے۔ اور آپ کے خیال میں وہ میں ہوں؟ اس کی تفصیلی گفتگو سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ زور سے ہنسی، نہیں میں ہوں وہ۔ اس کے انداز پر میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ ویسے آپ تیسرے آدمی ہیں۔ کیا تیسرا؟ میں حیران رہ گیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میرا مطلب آپ سے پہلے بھی میں 2 مجاہدوں سے اسی جنگل میں مل چکی ہوں۔ کب؟ 5-6 ماہ ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کی تلاش میں انڈین فوجی نہیں آئے تھے۔ ہنکارا بھرتے ہوئے میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 3:30 ہو رہے تھے۔ کیا آپ میرے لیے چائے گرم کر سکتی ہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ خوش دلی سے کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کا رخ اسی جانب تھا جدھر دوپہر کو ہندو فوجی گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ صورت سے نیچے بیٹھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، وہ خبیث واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو میں سنسا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا دماغ حفاظتی تدبیر سوچنے لگا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں مچان میں گھس سکتا یا وہاں سے اٹھ کر دور جا سکتا۔ میں فوراً زمین پر الٹا لیٹ کر عقبی جاڑی میں گھسنے لگا۔ ایک عقل مندی ریشم نے یہ کی کہ وہ اپنا جھولا اور چائے کے برتن اٹھا کر اس پتھر کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ پہلے لیٹی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ سپہر کے بعد ہی واپس لوٹے گی۔ سلیم کے خباثت بھرے لہجے نے میرے کانوں میں زہر انڈیلا۔ مان گئے یار۔ اس کے ساتھ دوسرا پردیپ سنگھ ہی تھا۔ ماننا تو پڑے گا سردار جی، اور دیکھا کیسی لاجواب ترکیب لڑائی ہے۔ وہ سالہ صوبے دار تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ اس پھول کا رس چوسنے کے لیے مجھے خود کو ڈھلان سے بھی نیچے لڑکانا پڑا۔ ہا بڑا حرامی ہے رے تو، پردیپ سنگھ نے تحسین آمیز لہجے میں گالی بکی۔ اب تو پہلا نمبر میرا بنتا ہے نا؟ سلیم نے داد چاہنے والے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے یار، جیسا تمہیں پسند ہو، پردیپ سنگھ نے فوراً اتفاق کیا تھا۔ ان کی بکواس سنتے ہی مجھے حقیقت تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ سلیم وہاں سے چلا تو گیا تھا، مگر ریشم کو وہ خبیث اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پایا تھا، اور راستے میں اس نے خود کو جان بوجھ کر ڈھلان سے لڑکا لیا تاکہ سینئر کی نظر میں زخمی بن سکے۔ صرف اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے باقی تمام تلاشی کا کام تو نہیں روک سکتے تھے۔ یقیناً سینئرز اسے واپس اپنی پوسٹ پر جانے کا کہہ کر باقیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا ہوگا، اور پردیپ سنگھ کو اس کی مدد کے لیے چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ باقیوں کے آگے بڑھتے ہی وہ دونوں ریشم کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب یہ ریشم کی بدقسمتی کہ وہ میری وجہ سے اب تک اس جگہ سے ہل نہیں پائی تھی، بلکہ وہ وہاں سے کہیں اور چلی جاتی تب بھی انہوں نے اسے تلاش کر لینا تھا کہ ان کے ذہن پر اس وقت شیطان سوار تھا۔ ان کی بکواس ریشم نے بھی سن لی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اپنی چیزیں جھولے میں ڈال رہی تھی۔ کٹورے سے بقیہ چائے گرا کر اس نے کٹورا، مگ اور کھانے والا کپڑا جھولے میں ڈالا، اور جھولے کو بغل سے لٹکا کر اس نے اپنی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لی۔ کہاں کے ارادے ہیں میری بلبل؟ اس کے قریب پہنچتے ہوئے سلیم نے گھٹیا انداز میں پوچھا۔ میں نے گھر جانا ہے۔ ریشم کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔
وہ ان دونوں کے ارادے سے بے خبر نہیں تھی۔ چلی جانا میری جان، ہم نے تمہیں کون سا پوری رات مصروف رکھنا ہے۔ سلیم کے وضاحت بھرے غلیظ الفاظ سن کر ریشم کانپنے لگی تھی۔ خدا کے واسطے مجھے جانے دو، وہ منمنائی۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کہو، سلیم نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ پردیپ سنگھ یوں کہا لگا کر ہنسا جیسے سلیم نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، سونے رسول کا واسطہ۔ ریشم نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے تھے، مگر ان پر شیطانیت سوار تھی۔ پردیپ سنگھ تو چلو سکھ تھا، لیکن سلیم کے اوپر بھی ان مقدس ناموں کے واسطوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ سلیم خباثت سے ہنسا۔